دیکھیے، یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ صدیوں سے رہا ہے۔ یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے، 4000 سال پرانے ہوں گے، لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے۔ یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے۔ یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے۔ یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے۔ تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا۔ کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا، جرمینک ریلیجن۔ اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا، اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا۔ تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہے نہیں، اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں۔ دیکھیے، اصل یہ جو بات ہے نا کہ مختلف خدا رہے اور وہ خدا فانی ہے، جو آپ یہ دیکھیں نا کہ مسلمانوں کے درمیان جو ایک خدا، ایک معبود اور ایک رب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور دوسرے مشرکوں کے درمیان میں عام طور پہ تنازع اس بات کا نہیں رہا ہے کہ وہ خدا کے وجود منوائیں ان سے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں منوایا، کیونکہ مکہ کے لوگ آلریڈی اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے تھے، اور ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ مکہ کے لوگ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اور دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو ایک چیز جو ہے نا وہ سب کے درمیان کامن رہی ہے، وہ ہے خدا کا وجود۔ اور ایک چیز جو مذاہب کے درمیان کامن رہی ہے، الگ الگ معبودوں کو مانتے رہے، لیکن ایک خدا واحد کا ایسا تصور جس کو وہ معبود اعلیٰ سمجھتے رہے، جیسے مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ ہے اور اللہ ہی معبود اعلیٰ ہے، سب سے بڑا معبود وہی ہے۔ تو یہ تصور لوگوں میں رہا۔ تو جن خداؤں کے ختم ہونے کی باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خدا ختم ہو گئے، فانی ہو گئے، یہ خداؤں کا جھوٹا تصور تھا جو ختم ہو گیا۔ باقی ایک خدا کا جو عقیدہ تھا، یعنی جو معبود اعلیٰ کا ایک سپریم پاور کا جو ایک عقیدہ تھا کہ ایک سپریم پاور ہے، ایک خدا ہے، یہ تصور تو ہمیشہ کامن رہا لوگوں کے درمیان میں۔ یعنی ایک بیسک چیز لوگ تسلیم کرتے رہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کے معاشرے وجود نہیں رکھتے رہے جنہوں نے یہ کہا کہ کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے۔ ایک خالق کا تصور رہا، بس اس خالق کی معرفت جب غلط طریقے سے اختیار کی گئی نا، تو ایک خدا کا تصور ہمیشہ سے رہا، وہ کبھی فنا نہیں ہوا۔ جیسے مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی ایک خدا کے بارے میں عقیدہ تو رکھتے تھے کہ ایک خدا ہے، قرآن مجید بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ آپ تاریخی حقائق بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے قوموں میں ایک خدا، ایک سپریم معبود اور ایک سپریم خدا کا تصور ہمیشہ ان کے ذہن میں رہا ہے۔ تو جو فنا ہوا وہ معبودوں کا جھوٹا تصور تھا جو ختم ہو گیا۔ باقی ایک خدا، کائنات کا ایک خالق ہے، ایک رب ہے، یہ تصور تو ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہا، یہ ختم نہیں ہوا۔ ہاں، جنہوں نے اس کی معرفت کے لیے غلط راستے اختیار کیے اور غلط لوگوں کو خدا سمجھ لیا تو وہ تصور ختم ہو گیا کہ کوئی جوپیٹر کو خدا سمجھتا تھا تو ٹھیک ہے، پھر وہ تصور ختم ہو گیا کہ جوپیٹر خدا ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ود، سوا، یغوث، یعوق کو بھی سمجھتا تھا کہ یہ بھی خدائی میں شریک ہیں، تو ود، سوا، یغوث، یعوق، لات، منات یہ ختم ہو گئے۔ پر ایک خدا کا تصور کی کائنات کا ایک خالق ہے، یہ ہمیشہ سے انسانوں میں رہا ہے، یہ تصور کبھی بھی ختم نہیں ہوا، یہ تصور ہمیشہ باقی ہے آج بھی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہ احساس بہرحال ہر جگہ پر ایک سپریم پاور کا، ایک خدا کا، ایک معبود کا، ایک خالق کا، ایک رب کا عقیدہ یہ تسلسل کے ساتھ مشترک رہا سب لوگوں کے درمیان میں۔ آج کے دور میں جو ایک الحاد پنپا ہے، یہ تو اپنی خواہشات کی وجہ سے پنپا ہے، ورنہ کسی بھی دور میں الحاد کوئی بہت بڑا مذہب الحاد نہیں رہا ہے کہ کوئی الحاد کوئی بہت بڑا عام رجحان لوگوں کے درمیان رہا ہو۔ تو ایک خدا کا عقیدہ یہ ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان رہا ہے۔ اچھا، باقی اگر کچھ اقوام میں اگر مان بھی لیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو کسی کو خدا مانتے تھے، باقی وہ خدا ختم ہو گئے، تو یہ اس سے ہمارے عقیدے توحید کی نفی نہیں ہوتی ہے۔
کچھ لوگ اگر غلط چیزوں کو خدا مانتے تھے اور پھر وہ ختم ہو گیا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک سچے معبود کو واقعتاً اپنا رب مان رہے تو ہمارا بھی عقیدہ غلط ہے؟ ہمارے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کی غلطی کو بطور دلیل نہیں پیش کر سکتے جنہوں نے غلط چیزوں کو اپنا خدا مان لیا، جنہوں نے سورج کو اپنا رب مان لیا یا چاند کو اپنا رب مان لیا، یا جنہوں نے کسی مٹی اور پتھر کے بت کو اپنا رب مان لیا، کسی انسان کو، جانور کو اپنا رب مان لیا. تو ان کے غلط عقیدے کو ہمارے صحیح عقیدے کے غلط ہونے کے لیے بطور دلیل نہیں پیش کیا جا سکتا. ہم صاف صاف یہ بولیں گے بھائی کہ جن لوگوں کے خدا فنا ہو گئے ان کا خدا کے بارے میں عقیدہ غلط تھا، وہ غلط چیز کو خدا مان رہے تھے تو اس لیے ان کے خدا فنا ہو گئے. پر ان کے خدا فنا ہو گئے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم جس ہستی کے خدا، رب، مالک، معبود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ہمارا وہ عقیدہ غلط ہے. واضح یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے غلط ہونے کے لیے آپ غلط عقیدہ رکھنے والوں کے معبودوں کے فنا ہو جانے کو بطور دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کے معبود فنا ہو گئے کیونکہ انہوں نے معبود کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی، انہوں نے صحیح طریقہ نہیں اختیار کیا، انہوں نے کائنات کے مظاہر کو اپنا رب سمجھ لیا، انہوں نے سورج چاند ستاروں کو اپنا رب سمجھ لیا. تو جو خدا کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے گا اس کا غلط ہونا کسی نہ کسی طریقے سے واضح ہو جائے گا، پر ان کے عقیدے کے غلط ہونا یہ ہمارے عقیدے کے غلط ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.